آج جمعۃ الوداع رمضان المبارک کا آخری جمعہ اس عنوان پہ کہ کیا میں نے اور آپ نے اپنے مالک اور خالق کو راضی کر لیا ہے۔ آج کا جمعہ انتہائی اہم اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اگلے سال رمضان آئے گا اور قیامت تک آتا رہے گا۔ رمضان کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن میری اور آپ کی زندگی میں شک ضرور ہے۔ نہیں معلوم کہ آئندہ سال اللہ کا یہ مہمان مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا اس سے پہلے پہلے ہماری موت کا پروانہ آ جائے۔ دل غمگین ہے، اداس ہے، ذہن منتشر ہے، الفاظ جسم و جان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ایک بندہ مومن کے لیے جسے اپنے رب سے ملاقات کا یقین، شوق اور فکر ہے، اس کے لیے اس سے بڑی نقصان والی بات کوئی نہیں ہوتی کہ اس کے ہاتھ سے نیکی کا موقع چلا جائے۔ کسی اللہ رب الرحمن کو جاننے والے، پہچاننے والے اور اللہ رب الرحمن کی ملاقات کا شوق رکھنے والے صحیح معنوں میں مومن بندے کی نقصان والی سب سے زیادہ جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے کہ اس کے ہاتھ سے نیکی کا موقع چلا جائے۔ آج رمضان کا آخری دن ہے، آخری روزہ ہے، اور جب اس ماہ مقدسہ کا آغاز کیا تھا، جو بات اس وقت سب سے پہلے ذہن میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی 3 سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے آمین کے الفاظ کہے تھے، تب سوچ اور فکر یہ تھی کہیں میں جبریل کی بد دعا اور پیارے نبی کی آمین کا مستحق نہ ٹھہر جاؤں، اور جو آج آخری دن ہے تو آج بھی اسی بات کی فکر ہے کہ کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے جبریل کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا۔ جبریل آمین کہتے جا رہے ہیں اور میرے نبی آمین، جبریل بد دعا دیتے جا رہے ہیں اور میرے نبی آمین کہتے جا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک بات وہی تھی کہ جبریل نے کہا تھا، اے اللہ کے رسول، بڑا بدبخت ہے آپ کی امت کا وہ بندہ، بڑا نامراد ہے آپ کی امت کا وہ انسان، بڑے خسارے اور گھاٹے میں چلا گیا آپ کی امت کا وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا مگر رمضان سے فائدہ اٹھا کے اللہ کو راضی نہ کر سکا، رمضان کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کی جنت کا وارث نہ بن سکا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بد دعا کو سن کے آمین کہہ دیا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا شمار ان لوگوں میں کر لے جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ انتہائی اہم دن اور انتہائی اہم مہینہ اور انتہائی اہم دن اور راتیں، یہ اللہ کا مہمان مہینہ چند گھڑیوں کا ہمارے پاس مہمان ہے۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ جو محنت، کاوش اور کوشش کی ہے، اللہ ہماری بھوک کی قدر کر لے، اللہ ہمارے جاگنے کی قدر ڈال دے، اللہ ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دے، وگرنہ جس عظیم نعمت، جس عظیم ثواب اور جس عظیم نیکی کو ہم کھونے جا رہے ہیں،
یہ لفظ میں جان بوجھ کے کھونے جا رہے ہیں کا بول رہا ہوں۔ رمضان میں جتنا جمعہ میں رش ہوتا ہے اتنا باقی کے 11 مہینوں میں مجھے رش نظر نہیں آتا۔ رمضان کے مہینے میں جتنے ذوق اور شوق سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں باقی کے 11 مہینوں میں یہ شوق اور ذوق نظر نہیں آتا۔ سچ پوچھتے ہیں تو اللہ کی مساجد بھی اپنے نمازیوں سے اداس ہو جاتی ہیں۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ جتنا قرآن آپ نے پورے سال میں نہیں پڑھنا اتنا قرآن آپ رمضان میں پڑھ لیتے ہیں، یہ قرآن بھی غمگین ہوگا کہ جتنے ذوق اور شوق سے مجھے رمضان میں کھولا جاتا تھا اب باقی کے 11 مہینوں میں مجھے غلاف اور الماری کی زینت بنا دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں جس نیکی کی توفیق میرے رب نے ہمیں دی ہے اللہ مرتے دم تک اس توفیق کو ہم سے چھینے نہ۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اللہ کسی کو نیکی کی توفیق دے دے، لیکن اس سے بڑی مکمل سعادت یہ ہے کہ اگر کسی کو نیکی کی توفیق مل جائے پھر مرتے دم تک اللہ اس سے نیکی کی توفیق چھینے نہ۔ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کسی کو برائی سے بچا لے، لیکن مکمل سعادت یہ ہے جس برائی سے اللہ نے بچایا ہے پھر مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس برائی سے انسان کو بچا کے رکھے۔ میرے عزیزو، آج عزم کرنے کا موقع ہے کہ اے اللہ جس طرح رمضان کے مہینے میں تیرے لیے راتوں کو جاگتا رہا، دن کو بھوکا پیاسا رہا، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا، وضو کی کثرت میں نے رمضان کے مہینے میں کی، جتنا وضو میں نے اور آپ نے رمضان میں کیا شاید باقی 11 مہینوں میں اتنا وضو ہم نہ کرتے ہوں۔ جو نیکی کا کام شروع کیا جائے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب رحمان کو وہ نیکی بڑی پسند ہے جس نیکی کا آغاز کیا جائے پھر اس نیکی کو چھوڑا نہ جائے، وَإِن کَلَّا اگر سے وہ نیکی کا کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ نیکی کا کام اگرچہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہماری نظر میں جس نیکی کے کام کو شروع کیا جائے پھر مرتے دم تک اس نیکی کے کام کو اپنی زندگی سے اپنے معمولات سے دور نہ کیا جائے، کیونکہ کوئی بھی نیکی چھوٹی نیکی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے کیا جائے وہ عمل چھوٹا نہیں ہوتا۔ کسی کے لیے کچھ کرنا ہے وہ احسان چھوٹا ہو سکتا ہے، وہ عمل چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن نیکی کا معاملہ جو اللہ کے لیے کیا جائے کوئی بھی نیکی اسے چھوٹا، ہلکا اور حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی اچھا عمل ہوگا اللہ اس بندے کو اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا وہ عمل دکھا دے گا۔ حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا معراج کی رات جب میرا اللہ مجھے آسمان پہ لے گیا میں نے اپنی امت کے لوگوں کے نامہ اعمال میں اس نیکی کو لکھا ہوا بھی دیکھا کہ ایک بندہ یا ایک اللہ کی بندی مسجد میں بیٹھی ہے، ایک تنکا گرد و غبار کا اٹھا کے مٹھی میں لیا، مسجد سے باہر پھینکا، سوچ فکر یہ تھی اللہ کا گھر ہے گندا اچھا نہیں لگتا۔ میرے نبی نے فرمایا اس چھوٹے سے تنکے کو اٹھانے والے نے شاید سوچا نہیں ہوگا کہ اللہ تیری اس نیکی کو کس قدر اہمیت دینے والے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس نیکی کو بھی میں نے اپنی امت کے لوگوں کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اس نیکی کو، کسی نیکی کو ہلکا چھوٹا اور حقیر نہ سمجھیں۔ کتنا وضو کیا ہے رمضان کے مہینے میں آپ نے؟ چلیں زیادہ نہیں تو ہر نماز میں تو وضو کیا ہے نا،
عمر بن انبسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن لوگوں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو احادیث ابھی میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایسے ہی رکھے. عمر بن انبسا کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میرا کوئی امتی اپنا چہرہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے، چہرہ اپنا صاف کر رہا ہے، جسم اپنا واش کر رہا ہے، ہاتھ منہ اپنے دھو رہا ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا میرا جو بھی امتی وضو کرتا ہے ایک ایک عضو پہ اللہ تعالیٰ میرے اس امتی کے گناہوں کو دور کرتا چلا جاتا ہے. ہاتھوں کو دھویا، اللہ ہاتھوں کے گناہ مٹا دیتا ہے. منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، اللہ منہ کے گناہ چھین لیتا ہے. ناک میں پانی چڑھایا، چہرہ دھویا، بازو دھوئے، قدم دھوئے، ایک ایک عضو دھونے پہ اللہ تعالیٰ وضو کرنے والے کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. پاس ایک بندہ بیٹھا، کہتا ہے انظر ماذا تقول یا عمر بن انبسا. عمر بن انبسا کیا بات کر رہے ہو؟ سوچ کے بولو، سمجھ کر بولو. کیا خود سے اپنے جسم کو صاف کرنے پہ بھی گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے؟ اتنا بڑا نیکی کا عمل جو تم ہمیں اتنے معمولی سے کام پہ نیکی کا اتنا بڑا اجر بتا رہے ہو، سوچ کے بولو، کہیں تم بھول تو نہیں رہے؟ تو عمر بن انبسا کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم، اگرچہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میرا جسم لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میرا جسم کمزور ہے، مگر میں نے سمیتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول سے اس بات کو ایک بار سنا ہوتا تو بیان نہ کرتا، 2 بار سنا ہوتا تو بیان نہ کرتا، 4-5 بار سنا ہوتا تو بیان نہ کرتا. میں نے اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے اس بات کو 9 بار سنا ہے، اور میں نے اپنے نبی سے سنا، میرے دل نے یاد کیا، میرے دماغ نے اسے محفوظ کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو شخص وضو کرتا ہے، جو میری اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان لانے والی مجھ پر کوئی عورت مسلمان بہنا وضو کرتی ہے اور ایک ایک عضو پہ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے. عمر بن انبسا کہتے ہیں یہی بس نہیں، میں نے اپنے نبی سے پوری حدیث سنی ہے. میرے نبی نے فرمایا تھا پھر وضو کرنے کے بعد اسے سوچ اور فکر یہ آئے یار وضو تو کیا ہے، اب کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں. میرے نبی نے فرمایا اچھے سے وضو کیا، ایک ایک عضو دھونے پہ اللہ گناہوں کو معاف کرتا چلا گیا. پھر 2 رکعت نماز ادا کی. اللہ کے نبی نے فرمایا خرجت خطایاہ، اللہ اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے کیوم ولدتہ امہ، جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لے کے وہ دنیا میں آیا ہے.